اب میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو 15 پوائنٹس جس سے ہم انشاءاللہ شب قدر کا زیادہ سے زیادہ استفادہ یا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان پوائنٹ سے ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طور پر اپنے طریقے پر اس سے اور الگ نقطے یا اور الگ پوائنٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو 15 دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے۔ اب قربانی کا معنی یہاں پر یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی انہوں تو جو ہے رمضان کے مہینے میں عید الاضحیٰ کی بات تھوڑی نہ کر رہے ہیں، میں عید الاضحیٰ کی قربانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قربانی سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمیں قربانی اس طریقے سے دینا ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں یا پھر اب جتنے بھی دن بچے ہیں رمضان کے، ان دنوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پوری طریقے سے ڈیووٹ ہو جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے ہی ہمیں جو ہے عبادتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگ جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر جاب وغیرہ کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جاب چھوڑ دیں۔ کم سے کم ہم جو ہے 10 دن یا 5 دن کی لیو لے سکتے ہیں ہمارے جاب سے۔ اس سے ہوتا یوں ہے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا ذہن فزیکلی اور مینٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ہم لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بولے کہ بھائی جو ہے پے لیو ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لیوز ختم ہونے پر پے لیو ہو جاتی ہے، تو پے لیو بھی لے لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو آگے زندگی میں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں جو ہے ثواب دے گا، نیکیاں دے گا، اور ہماری زندگی میں جو ہے اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان جو ہے تاخراتوں میں، آخری 10 دن کے دہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی جابز وغیرہ اگر کوئی بزنسز وغیرہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد شہر میں یا پھر ہم دیکھ لیں گے انڈیا کے کئی سارے شہروں میں رمضان ایک ایسا مہینہ ہو جاتا ہے جس میں بزنس بڑھ جاتا ہے، کئی سارے کاروبار بڑھ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بزنس کو ختم کر دینا چاہیے، ہمارے کاروبار کو ختم کر دینا چاہیے، میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا، مگر میں اتنا تو میں حق رکھتا ہوں کہ ہم پورا ہی ہمارے کاروبار میں نہ ڈوب جائے اور ہماری عبادتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ دیکھیے کبھی بھی ہمیں جو ہے اس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملت داریوں میں لگ کر ہم دین کو قربان نہ کر دیں۔ دیکھیے تجارت کرنا یا پھر پیسہ کمانا، حلال رزق کمانا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہی ہے، مگر اس میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے کہ جو ہمارے فرائض ہے روزہ نماز ہم جو کرتے ہیں اس کی قربانی ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیے کاروبار کریے، جابز کریے، ہر چیز کریے، ہم اس سے نہیں رکا رہے ہیں، دین اس سے نہیں رکا رہا ہے۔ جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور صحیح حدیث نہیں رکا سکتے تو آپ اور میں ایک دوسرے کو نہیں رکا سکتے۔ کا معنی یہ نہیں ہوا کہ ہم پورا ہی اس میں ڈوب جائیں، یہ بھی مینیج کریں گے، ہم یہ بھی مینیج کریں گے۔ اگر یہ 2 مینجمنٹ صحیح چلتے ہیں تو انشاءاللہ ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان پورا ہی اس میں لگ گیا اور تجارت اور کاروبار چھوڑ دیا، یا پھر ایک انسان جو ہے اتنا جو ہے عبادتوں میں لگ گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جاب چھوڑ دی اور بعد میں وہ رمضان کے بعد جاب کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ نہیں، جاب کو بھی ہم مینیج کریں گے، ہماری عبادتوں کو بھی مینیج کریں گے، ہم ہماری تجارت کو بھی مینیج کریں گے اور ہم عبادتوں کو بھی مینیج کریں گے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم مینجمنٹ کریں گے اور اللہ کی خاطر اگر قربانی دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تاخراتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، ہمیں ہمارے دعائیں قبول کرے گا اور ہمارے مغفرت سے ہمیں مالا مال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم پوری طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے ہو جائے۔ دیکھیے ایک مسلمان تو 100% پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا بنے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ماننے والا بنے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرے گا، یہی تو ایک مسلمان ہے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کا معنی یہ ہے کہ بالکل ریڈی ہو جاتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ اس دہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس میں سے ایک عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ
اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ اعتکاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ہی ہمارا 24 گھنٹے ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہماری عبادتیں ہوتی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کی تفسیر سمجھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 10 دن اگر کوئی شخص یا پھر جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں رمضان کے، اس میں ایک شخص اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے جس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ جتنا ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اور کون وہ خوش نصیب نہیں بننا چاہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جائے۔ تیسرا، جیسا کہ میں نے اپنے بیان میں پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں اس رات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر کی رات ہے تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ہمیں دعا کثرت سے اس رات میں پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعا ہمیں کثرت سے اس رات میں کثرت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے دعا کو مخصوص بتایا ہے۔ یہ دعا جیسا کہ 21ویں رات گزر چکی ہے، 21 تاخرات گزر چکی ہے، 22 کی تاخرات گزر چکی ہے، انشاءاللہ آج ہماری 23 کی تاخرات بھی گزر جائے گی، انشاءاللہ آگے ہم 25 کی تاخرات گزر جائے گی، آگے ہم 27 کی تاخرات اور 29 کی تاخرات، جو بھی تاخرات بچی ہوئی ہے اس میں ہمیں کثرت سے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہیں گے تو ہمیں 5 تاخراتیں ملیں گی، تو ہمیں 5 تاخراتوں میں بھی یہی دعا کرنا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرنے والے، آپ معاف کرنے والے، آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ چوتھا پوائنٹ جس سے ہم شب قدر میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیا کہا؟ ذکر کہا۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ ہم بار بار جس کو دہرائیں، بار بار جس کو پڑھیں۔ دیکھیں دنیا میں آج سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرتا جو ہم قرآن مجید نہ پڑھیں، کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرتا جس میں ہم قرآن مجید سنیں۔ تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب دنیا میں قرآن مجید ہے، اور یہ کتاب شب قدر میں نازل ہوئی۔ تو یہی 5 راتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عظیم والی کتاب کو ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اگر ہم اس کا ایک ورڈ، ایک کیریکٹر پڑھتے ہیں، ایک حروف پڑھتے ہیں، جیسا کہ اگر میں نے الف کہا تو مجھے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم اگر میں نے کہا تو مجھے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک نیکی کتنی وزن کے مانند ہوتی ہے؟ اگر پوری دنیا کی شان، اگر پوری دنیا کی دولت، اگر پوری دنیا کی شہرت اگر ایک پلڑے میں ڈال دے اور ایک دوسرے پلڑے میں ایک نیکی ڈال دے تو ایک نیکی نیچے ہو جائے گی اور پوری دنیا اوپر ہو جائے گی۔ تو ایک نیکی اتنی وزندار اور اتنی جو ہے ہمیں اہمیت دیتی ہے۔ تو 3 حروف پڑھنے پر 30 نیکی۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے ایک دوسرے سے نیکیاں پوچھ لیتے پھریں گے، شوہر اپنی بیوی سے نیکیاں پوچھیں گے اور بیوی اپنی شوہر سے نیکیاں پوچھیں گے، مگر کوئی ایک دوسرے کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے۔ ہم 3 اگر الفاظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ سوچو اگر ہم جو ہے ساری رات قرآن مجید کی تلاوت اگر کر دیں گے تو اللہ ہمارا مالک اور خالق کائنات رب العالمین ہمیں کتنے نیکیوں سے ہمیں نواز دے گا۔ تو اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ 5واں پوائنٹ دیکھیں گے۔ 5واں پوائنٹ اس طریقے سے ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صرف عربی میں ہی پڑھنا ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن مجید سے ہدایت بھی لینا ہے۔
ایسا نہیں کہ صرف ہم نیکیوں کے ارادے سے قرآن مجید کو پڑھ لیں اور نیکیوں کے ارادے سے ہم نیکیاں لے لیں قیامت کے دن، مگر ہمیں اس دنیا کے لیے ہدایت بھی تو چاہیے۔ تو ہمیں جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھیں۔ دیکھیے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جب ہم کمپنیز میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ہمیں سیلری کے علاوہ ہمیں بونس بھی ملتا ہے، سیلری کے علاوہ ہمیں بونس ملتا ہے۔ کیا ہم سیلری چھوڑ کر صرف بونس لیتے ہیں؟ نہیں، ہم سیلری بھی لیتے ہیں اور بونس بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہم نیکی بھی لیں گے اور ہدایت بھی لیں گے۔ ہماری سیلری ہدایت ہے اور ہماری نیکی بونس ہے، تو ہمیں دونوں بھی لینا ہے۔ جب ہم سیلری بھی لیتے ہیں اور بونس بھی لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے ہدایت بھی لینا ہے اور ہمیں نیکیاں بھی لینا ہے۔ ہمیں نیکیاں ہم تلاوت کرنے سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہمیں ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں 2 قسم کی آیتوں کو نازل کیا ہے، پہلی ہے محکمات اور دوسری ہے متشابہات۔ محکمات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو فرمایا ہے۔ آگے متشابہات کسے کہتے ہیں؟ الف لام میم، یہ کیا ہے؟ متشابہات ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ان آیتوں کا مطلب اور ترجمہ یا تفسیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے، مگر باقی کے جتنے بھی آیتیں ہیں محکمات کے طور پر، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، یا پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اگر اس شخص آیتیں پڑھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے، تو عمل کیا کرے گا اور ہدایت کہاں سے پائے گا؟ تو جب بھی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، تلاوت کرنے سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ آگے ہم چھٹواں نقطہ دیکھیں گے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا۔ دیکھیے ٹارگٹ بنانا، یہ ہے ٹارگٹ۔ دیکھیے دنیا اور زندگی میں ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمارا ایک ویژن ہوتا ہے، ہمارا ایک مشن ہوتا ہے، ہمارا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ جب تک ایک انسان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی زندگی میں ٹارگٹ، پلان، ایم، آبجیکٹیو نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جب بھی ہم کچھ بھی دنیا میں کام کرتے ہیں، جاب میں ہو یا ہمارے کاروبار میں ہو یا پھر ہماری پڑھائی لکھائی میں ہو، جب تک ہم ایک ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ یہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی طرح منوا لوں گا، یہ ہمیں ٹارگٹ بنانا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اور میں یہ ٹارگٹ بنائیں گے کہ اس رمضان ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منوا لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں آپ نہ رہو یا پھر میں نہ رہوں، ہو سکتا ہے، موت تو کبھی بھی آنی ہے۔ تو اسی حساب سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس رمضان میں، اس تاخرات میں، آخری دہے جتنے بھی دن اور جتنا بھی وقت ہمیں رمضان کا ملا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طرح منوا لیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں میں کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، بچے ہمارے ماں باپ کو، اپنے والدین کو کس طریقے سے منواتے ہیں؟ کسی بھی طریقے سے وہ منوا ہی لیتے ہیں۔ اور ہمارے ماں باپ بھی استطاعت ہونے پر تو دے ہی دیتے ہیں، استطاعت نہیں ہونے پر بھی میرے بچے نے اس چیز کی خواہش کی ہے تو کسی بھی طرح وہ ایڈجسٹ کر اپنے بچے کو وہ چیز فراہم کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 1% محبت کا نتیجہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے، اور وہ نتیجے سے ماں باپ ہمیں دیکھیے کتنی رحمت کرتے ہیں، کتنی ہمیں محبت کرتے ہیں اور ہمیں چیزوں کو فراہم کرتے ہیں۔ سوچئے کہ 99% جو محبت، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت ہم مسلمانوں پر برسانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ رب ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے تو مجھے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر وقت پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تکبر میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے چوکتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ ٹارگٹ بنانا ہے کہ اس رمضان میں میرے رب کو منوا ہی لوں گا۔ یہ ٹارگٹ بنانا چاہیے۔ یہ ہوگا 6واں نقطہ۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے 7واں نقطہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم
ہماری ذاتی پریشانیاں ہوتی ہے یا پھر ذاتی کچھ چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی جو ہوتی ہے، ہمیں اس کی فہرست بنانا ہے۔ اللہ سے جو ہم چاہتے ہیں ان کی فہرست پریپیئر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا چاہے بڑی ہو۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہوگا جو اسٹڈیز کر رہا ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پرسنل چیز ہے، پرسنل چیزیں مانگنے کے لیے وہ کیا کرے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فلاں ایگزام میں پاس کر دے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حافظہ کمزور ہے، میرے حافظے کو بڑھا دے، اے اللہ تو جو ہے میرے والدین کی صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے مالک تو میرے والدین کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اس طریقے سے کئی سارے ذاتی دعائیں ہو سکتی ہیں، میری ذاتی دعا الگ ہو سکتی ہے، آپ کی ذاتی دعا الگ ہو سکتی ہے، فلاں شخص کی ذاتی دعا الگ ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے ذاتی دعاؤں کی فہرست بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کیا کریں گے ان دعاؤں کو مانگیں گے۔ اب جب ہم یہ فہرست بناتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ فہرست میں سب سے پہلا اے اللہ مجھے ایک بنگلہ دے دے، پھر دوسرا اے اللہ مجھے ایک مرسیڈیز دے دے، تیسرا اے اللہ مجھے تو ایک جو ہے BMW دلا دے، اے اللہ مجھے تو 1 کروڑ روپے کی جاب دلا دے، اے اللہ تو مجھے ایک اچھی سے اچھی خوبصورت بیوی دلا دے۔ یہ اگر ہم فہرست بناتے ہیں تو یہ ہماری انکمپلیٹ فہرست ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں فلاح عطا فرما دے۔ یہ ہمیں دعا کرنا ہے۔ صرف اس دنیا کی اگر ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم انکمپلیٹ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہم جو ہے بیوقوف بن جائیں گے۔ کیوں وہ جب چیزیں جو ہم مانگتے ہیں وہ ہم زندہ رہنے تک ہی ہے کہ نہیں؟ ہمیں ایسی چیزیں مانگنی چاہیے جو ہمیں آخرت کے بعد بھی کام آئے۔ ہمیں آفر جب ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جب ہمیں آفر ملتا ہے تو ہم بڑے سے بڑا آفر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ جب ہمیں آفر ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا زیادہ ڈسکاؤنٹ کہاں مل رہا ہے، ہم وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں سے چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں رحمتیں برساتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور اپنے بندے جتنی بھی چیزیں مانگتے دینے کے لیے بیٹھا ہے، تو ہم بڑی چیز مانگیں گے۔ سب سے بڑی چیز ایک انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ اے اللہ مجھے جنت دلا دے۔ اس سے بڑی چیز اے اللہ مجھے جنت الفردوس دلا دے۔ اس سے بڑی چیز اے اللہ جنت الفردوس میں مجھے میرے نبی کے ساتھ رہنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ یہ ہو گئی سب سے بڑی دعا۔ اور دعا مانگ کر عمل پورے اپوزٹ کرنا نہیں ہے، جتنی بڑی دعا مانگیں گے ویسے عمل بھی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم دعا مانگ لیں اے اللہ مجھے تو جو ہے نبی کے بازو ٹھہرا دے جنت میں، اور عمل پورا اپوزٹ، نبی کی اطاعت ہی نہیں، اللہ کی اطاعت ہی نہیں، قرآن کی اطاعت ہی نہیں، اور جو ہے نبی کے حدیث کی اطاعت ہی نہیں، اور ہم دعا مانگ رہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ عمل اپوزٹ ہو گیا، اس کے اپوزٹ ہماری دعا ہو گئی۔ تو یہ دونوں میچ نہیں کرتے، جیسی دعا رہے گی ویسا عمل رہے گا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہمیں جاننی چاہیے کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ہمارے عمل سے کوئنسائڈ کرے، عمل میں ملتا رہے۔ عمل الگ دعا الگ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دعائیں بے فضول رہے گی۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے پھر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اسے حاصل کرنے کے لیے، کہ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے دعائیں یہ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایگزام میں پاس کر دے۔ اب وہ محنت ہی نہیں کر رہا ہے، پڑھ رہا ہی نہیں ہے، اور وہ پورا پیپر بلینک چھوڑ کر آ گیا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پاس کر دے گا؟ نہیں۔ جیسا کہ ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول کرنے کے لیے ہمیں اس طریقے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے پہلا نقطہ کیا ہوگا، ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن و حدیث کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں گے، تو وہ اطاعت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر چاہتا ہمیں جنت دے گا۔ دوسری چیز کیا ہو گئی، جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس دعا کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے پاس کر دے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی محنت کر پڑھنا پڑے گا، اس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاس کرے گا۔ اب ہم دعا مانگے اللہ مجھے تو پاس کر دے، پیپر بلینک چھوڑ کے آگے رزلٹ کے دن ہم کہیں کہ اللہ نے پاس نہیں کیا، تو کیا ہم اللہ پر تہمت باندھیں کہ اللہ نے پاس نہیں کیا، دعا نے قبول نہیں کی؟ ایسا نہیں۔ جب محنت ہی نہیں ہوگی تو اللہ کی رحمت کہاں سے اور اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو دوسری چیز ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، اور ہمیں پلان کرنا چاہیے جو چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے منوائیں۔
ماں باپ کو منوا سکتے ہیں, والدین کو منوا سکتے ہیں, تو کیا اللہ کو نہیں منوا سکتے؟ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, اللہ تو رحمان اور رحیم ہے جس نے اپنے ماں باپ کو پیدا کیا اور ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈالی ہے. جو ذات نے ہمارے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی ہے, تو کیا وہ ذات ہمیں ہماری چیزیں نہیں دیتا؟ کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحمت نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور رحمت کرے گا جب ہم پلاننگ کے ساتھ, عمل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگیں. تو 7واں نقطہ اس طریقے سے ہوا کہ ہمیں ہمارے ذاتی دعائیں بھی اس میں شامل کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے 8واں نقطہ ہم دیکھیں گے کہ خود کا محاسبہ, انٹروسپیکشن. کس طریقے سے ہم خود کا محاسبہ کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ بھائی میرے اندر اتنی خامیاں ہیں, تو میں ان خامیوں کو کس طریقے سے ختم کروں. اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. دل میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ یہ سوالات پیدا کریں اور کیا کریں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کریں اور دیکھیں کہ ہمارا محاسبہ ہمیں غلط سے صحیح راستے پر لے کر آئے. محاسبہ کر لے, ٹھیک ہے میں غلط ہوں, میرے میں 5 غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے 5 غلطیاں ہیں, سیٹسفائڈ کیا کریں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں, خود کا محاسبہ کریں گے, سوالات کریں گے اپنے آپ سے اور کیا کریں گے؟ ہم اس محاسبے سے ہم ہم جو ہے غلط راستے سے صحیح راستے پر آنے کی کوشش کریں گے. تو یہی تو صحیح محاسبہ ہمارا ہوا, انٹروسپیکشن. اگر یہ ہم یہ نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم غلط فہمی میں ہو جائیں گے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کمپیوٹر سے تو آج کل کون نہیں واقف ہے, بچے سے بچہ واقف ہے, بوڑھے سے بوڑھا واقف ہے, چھوٹے بچے کے بھی ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل ہے, چھوٹے بچے کے بھی ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہے. تو اسی لیے میں کمپیوٹر کی مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی وائرس آتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا پین ڈرائیو کے ذریعے یا ہارڈ ڈسک کے ذریعے وائرس آتا ہے. تو کیا ہم وائرس کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ اگر ہم وائرس کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ وائرس آپ کے کمپیوٹر کو دیمک کی طرح کھا لے گا اور آپ کے فائلز, امپورٹنٹ فائلز جتنے جس پر آپ نے محنت کی ہے, یا پھر آپ کے آفس کے فائلز ہو یا آپ آفس کے ڈاکیومنٹس ہو, تو کیا ہو جائیں گے؟ وہ آپ کے پورے ڈسٹروائے ہو جائیں گے. اسی طرح محاسبہ خود کا کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے, اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم اینٹی وائرس ڈال کر ہمارے غلطیوں کو سدھار میں لانا ہے. اینٹی وائرس ڈال کر جیسے ہم وائرس نکالتے ہیں کمپیوٹر میں سے, اسی طرح اینٹی وائرس ہمارے بھیجے میں ڈال کر ہم کیا کرنا چاہیے؟ غلطی سے ہمیں صحیح راستے پر آنے کی بہت ضروری ہے انشاءاللہ. مثال کے طور پر میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں, ہماری ذاتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت ہوتا ہے, یا پھر ہم چڑ پنے میں زیادہ آ جاتے ہیں, یا پھر ہم دوست و احباب سے معاملت داری میں صحیح نہیں رہتے, یا پھر ہماری بہنیں جو ہیں ماں باپ سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چڑ میں آ جاتی ہے, غیر غلط باتیں کر دیتی ہے, یا پھر نوجوان بچے, میں بھی اس میں شامل ہوں, ایسا نہیں کہ میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں, میں بھی اس میں شامل ہوں. کیا ہم نوجوان بچے کبھی ہم جو ہے ماں باپ سے کبھی زیادہ آواز میں بات کر دیتے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم ہمارے ماں اور باپ کے دل کو دکھا رہے ہیں. کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی عمل ہم بچے کرتے ہیں وہ آخرت میں ان دونوں کے ذریعے ہی جانا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جتنے بھی اعمال ہم کریں گے اگر ہمارے والدین خوش نہیں ہیں تو وہ اس کی انٹری نہیں ہے. آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لیے پورے اعمال, اور آپ جنت میں جانے کے لیے بھیجا رہے ہیں, مگر ماں ہی آپ سے خوش نہیں ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں قدم اٹھائے گی تو اندر جائیں گے نا. چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سنا, ماں قدم اٹھائے گی تو ہی ہم جنت کے اندر جائیں گے. اگر ماں آپ سے ناراض ہے اور قدم نہ اٹھائے تو کتنے بھی اعمال کر لے تو کیا فائدہ. تو جب بھی ہم ماں اور باپ سے بڑی آواز میں بات کرتے ہیں, بچے ہونے کے ناطے ہوتا ہے, غصے پر ہوتا ہے, غصے کی بنیاد پر ہوتا ہے, نوجوانی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو آپ بھی کبھی ایسا ہو چکا ہے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے اور ان کے دل کو نہ دکھائے. دیکھیے ہمارے ماں باپ تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, دل سے وہ ہمیں معاف کرتے ہیں جب ہم ان سے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں. اور ماں باپ کے دل کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی انٹری جو ہے مشکل ہونے کے امکانات ہے. اور باپ کا درجہ کیا ہے؟ اگر ماں قدم اٹھا بھی دی, باپ ناراض ہے تو ڈوری نہیں کھولتا. ماں کی محبت تو ہم جانتے ہی ہیں, دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. یہ چیلنج ہے
کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دے کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے، یا پھر میرے شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا میرے بچے، کتنے بھی رشتے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ چیلنج ہے، آپ چیلنج لگا کر دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ماں سے زیادہ محبت اپنے بچے کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ ماں بھی معاف کر دے، ماں بھی معاف کر دے۔ دیکھیے کبھی ہوتا ہے کہ والد ہم سے غصے میں آ جاتے ہیں، چڑ میں آ جاتے ہیں، مگر جب والد غصے میں آتے ہیں تو بچہ کہاں جاتا ہے؟ اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ماں کبھی اسے دل کو نہیں دکھائے گی۔ مگر ماں کو ہم منوا لیے، مگر ہمارے والد مانے ہوئے نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ماں قدم اٹھائی، جنت دکھ گئی، جنت مل گئی، اب ہمیں ڈور ہی نہیں کھل رہا۔ کیوں؟ جنت کا دروازہ کون ہے؟ ہمارے والد کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ ہم ماں کو بھی منوائیں گے اور ہمارے والد کو بھی منوائیں گے۔ یہ دو پارٹیز اگر مانے تو ہی ہمیں جنت میں انٹری مل سکتی ہے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے خود کے لیے بھی یہ محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو محاسبہ جب کے ضمن میں میں نے یہ مثال دینے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ابھی عام ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ابھی کامن ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ مناسب یہ رہے گا کہ میں اس طریقے کی مثال دوں۔ 9th پوائنٹ میں یہ بس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ گناہوں سے توبہ مانگے، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سے گڑ گڑائیں۔ مثال کے طور پر اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اب تو رحمان اور رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، چلے گئے۔ اس طریقے سے نہیں، اخلاص دل میں ہونا چاہیے۔ اخلاص یہ اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اے اللہ فلاں وقت پر میں نے یہ گناہ کیا تھا، یا پھر اے اللہ جانے یا انجانے میں جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں میں دل سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے مالک، اے میرے رب، تو میرے گناہوں کو معاف عطا کر دے۔ ایسا نہیں کہ صرف لپ سروس، اے اللہ فلاں میں نے گناہ کیا ہے، لہٰذا تو نے وعدہ کیا ہے کہ آج رات جو ہے تو دعاؤں کو قبول کرے گا، لہٰذا میری دعاؤں کو قبول کر دے اور پھر تو میرے گناہ کو معاف کر دے، آمین، اٹھ کے چل گئے۔ یہ اخلاص والی دعا نہیں ہوگی۔ بیٹھیں، جتنا وقت ہم کمپیوٹر کے سامنے لگاتے ہیں بیٹھ کر بنا فضول کا وقت لگاتے ہیں کہ نہیں، آپ اور میں جانتے ہیں کتنا ہم وقت لگاتے ہیں، کیا ہم اس سے 10% وقت اللہ کے سامنے نہیں لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں، مگر حضرت شیطان کو بیچ میں سے ہٹانا ہے۔ اگر یہ جو ذات ہے شیطان کی ذات، اگر وہ نہیں ہٹے گا تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کو ہمارے سے دور کریں اور ہم کس کے قریب ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو یہ شیطان مردود ہم سے دور ہو جائے گا۔ ہم سے دور کرنا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ یہ ہو گیا 9th پوائنٹ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 10th پوائنٹ۔ 10th پوائنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر رات الگ الگ دعائیں کرنے کی کوشش کریں، ہر رات الگ الگ دعائیں کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ دیکھیے دعائیں تو کئی ساری ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے پرسنل مسائل ہوں گے، یا پھر معاشرے کے مسائل ہوں گے، یا پھر عالمی مسائل ہوں گے، یہ مسائل کے تو ہم دعائیں کرتے ہیں، مگر پرسنل دعائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ساری دعائیں سکھائی ہمیں۔ مثال کے طور پر 40 ربنا ہے قرآن مجید میں، جو دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہے، ویسے 40 دعائیں ہیں قرآن مجید میں۔ اگر ہم آن این ایوریج ایک دن میں ایک دعا بھی، یا پھر ایک رات میں ایک دعا بھی پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ یا پھر حافظہ تو بہت اچھا ہے انسانوں کا، تو ہم یہ کر سکتے ہیں آخری 10 دن میں، یا پھر جتنے بھی دن اب بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں بالکل ربنا سے جو شروع ہوتی ہے، 40 دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب چیزیں میں بھی پریکٹس کر رہا ہوں، میں نے بھی جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس طریقے سے جو ربنا سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہے میں بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید میں 40 ربنا ہے، 40 ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہے وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ہر رات یہ دعائیں کرنے کی کوشش کرو۔ ہر رات ہم کیا کریں گے؟ الگ الگ دعائیں کریں گے۔ یہ ہو گئے 10 نقطے، اور اگلے 5 انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 11واں نقطہ یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر والوں کو تراویح کے لیے لے کر جائیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیا ہے؟ نمازوں کے لیے، تراویح کے لیے اور تہجد کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو سنت کا بھی ہمیں نیکی ملے گی اور ہمیں نمازیں پڑھنے کی بھی نیکی ملے گی۔ ہوتا یوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے گھر میں
ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نمازوں کو چلے گئے یا پھر والدین گھر میں ہی ہیں، یا پھر والدین چلے گئے بچے گھر میں ہی ہیں، ایک دوسرے کو تاکید نہیں کرتے نمازوں کی، اللہ کے خوف کی تاکید نہیں کرتے. دیکھیے کبھی ہوتا ہے کہ والدین ضعیف ہے تو نہیں آ رہے، وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مگر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب ہر چیز کر رہے ہیں، اور بچے بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں، سب شوق کر رہے ہیں، مگر نمازوں کو لیے نہیں آ رہے. والدین کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو سمجھا کے چھوڑ دیا ہے. چھوڑنا ہمیں ہرگز نہیں ہے، نہ والدین بچوں کو چھوڑیں گے نہ بچے والدین کو چھوڑیں گے. اگر اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو تاکید کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فی انفسکم اہلکم نارا، کا معنی یہ ہے کہ اے جو لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایسا نہیں کہ میں پرفیکٹ جو ہے اسلام کو فالو کرتا ہوں، قرآن حدیث پر فالو کرتا ہوں، میں ہی جنت میں جاؤں گا، آپ گھر والے سمجھے یا نہ سمجھے مجھے ان سے لینا دینا نہیں، میرا بھائی سمجھا یا نہ سمجھے مجھے اس سے لینا دینا نہیں، یا میری بہن سمجھی نہ سمجھے اس سے لینا دینا نہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں جب ہم قرآن حدیث پر فالو کرتے ہیں تو مکمل قرآن حدیث پر فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر والوں کو بھی فالو کروائیں گے. کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں اور میرا بھائی جہنم میں، یا پھر میں کوئی والد یا والدین یہ سوچ سکتے کہ میں جنت میں اور میرے بچے جو ہے جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں؟ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ ہم ہرگز نہیں سوچتے. اگر ہمیں یہ نہیں کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اسلام کی قریب کرنا چاہیے، نہ کہ تہجد اور تراویح، بلکہ دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں انہیں تاکید کرنا چاہیے. کبھی ہوتا یوں ہے کہ عموماً طور پر ہم ہمارے بچوں کو بچپن سے ہم اسلام کی تعلیمات نہیں دیتے، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ کے خلاف جاتا ہے تو ہم اسے پلٹا کر کہتے ہیں کیا اسلام میں یہی ہے؟ ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بچپن سے ہی ہم نے اس کے دماغ کو اسلامائز نہیں کیا، اس کے دماغ کو ہم نے کسٹمائز اسلامائز نہیں کیا. اس کا دماغ اسلامی سائز نہیں ہے، اس کا دماغ سو کال ماڈرنائزڈ دماغ ہے. ایک بچے کا دماغ سو کال ماڈرنائز دماغ ہے. اب ہم ماڈرنائز دماغ کے اندر اسلامی سائز ایکٹیویٹیز کیسا ہم جو ہے سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیسا قبول کر سکتے ہیں؟ ہم کیسا سوچ سکتے ہیں کہ ماڈرنائز دماغ کے اندر اسلامی سائز ایکٹیویٹیز آئیں؟ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے. اور بچہ کبھی بڑا ہو کر ماں باپ کے خلاف جاتا ہے تو ہم پلٹا کے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ تو جو ہے اسلام میں جو ہے یہی باتیں ہوتی ہے، کیا اسلام نے یہی سکھایا؟ کیا اس طریقے سے ہم پلٹا کر سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ بچپن سے ہم نے یہ نہیں سکھایا تو بڑے ہو کر پروڈکٹ ویسا ہی نکلے گا. تو ان باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے گھر والوں کو دین پر فالو کرنے کی بار بار تاکید دیں. میں یہ خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دین کو سمجھے اور دین کو فالو کرے. جتنا ہم دنیاوی معاملت داریوں میں یا پھر دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت بھی کمانا ہے. کیونکہ جیسا ہمارے فیوچر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور فیوچر پلاننگ ڈالتے ہیں، ہمارے فیوچر میں جنت اور جہنم آنے والی ہے، ہمارے فیوچر میں خبر آنے والی ہے، اور ہمارے فیوچر میں پل صراط آنے والا ہے، اور ہمارے فیوچر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال اور جواب بھی کرنے والے ہیں. تو یہ کمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہے. اس کے بعد میں ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے کو تاکید کرے اسلام پہ فالو کرنے کی. ایسا کیونکہ ماں اور بہنوں کے تعلق سے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یا بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو فالو کرنے سے چوک جاتے ہیں. اور چوکنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار اس عمل کو کر دیں، اور بار بار عمل کرنے پر ہم اس کی ہیبٹ ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے. بعد میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا گناہ بڑا ہے یا پھر کون سا گناہ چھوٹا ہے. چھوٹے گناہ کو بھی ہم چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، بڑے گناہ کو بھی ہم اتنا ہی چھوٹا سمجھ کر اس کو ہم نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے کہ جتنے بھی ہم غیر غلط کام ہمارے گھر میں کر رہے ہیں یا پھر ہمارے دماغوں میں بسے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور اپنے بھی یا والد ہے یا جو ہے ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بیویوں اور بچوں کو تاکید کرے، بار بار یہ تاکید کرے کہ اسلام پر صحیح طریقے سے فالو کرے، اور خود بھی کرے. ایسا نہیں کہ تاکید کرے اور خود نہیں کرے، خود بھی کرے. پہلے عمل کرے، اس کے بعد پریچ کرے. پریکٹس بیفور یو پریچ، یہ عام جملہ ہم سنتے ہیں. خود بھی پریکٹس کرے اور دوسروں کو بھی پریکٹس کرنے کی تاکید کرے، خاص طور سے ہمارے گھر والوں کو. کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا فی انفسکم اہلکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ. انشاءاللہ اس آیت پر عمل کر ہمیں ایک دوسرے کی تاکید کرنا چاہیے انشاءاللہ. اس کے بعد 12واں نقطہ ہم دیکھتے ہیں کہ وطر کی دعا جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ
یاد کرنے کی، یاد کر کر پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم ٹھہر کر دعا مانگتے ہیں، ہاتھیں اٹھا کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے غیرت آتی ہے کہ جو بندہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے میں اسے ہاتھ اس کا نیچے کرنے سے پہلے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دعا قبول ہونے کے کئی اوقات ہوتے ہیں. کہ پہلے میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے بتایا کہ دعا قبول ہونے کے 3 اوقات ہوتے ہیں. پہلا چھوٹی سے ایگزامپل دے کر میں ختم کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. چھوٹا سا ایگزامپل کہ دعا قبول ہونے کے 3 اوقات ہوتے ہیں. پہلا ہے کہ جیسا بندہ مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے. دوسرا ایک ہے جیسا بندہ مانگتا ہے رائٹ ٹائم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک ایگزام فیبرری میں ہے اور ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ میں جنوری میں پاس ہو جاؤں، تو یہ پریکٹیکل دعا ہے. اللہ سے رات بھر وہ دعائیں مانگ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، دن رات اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے جنوری میں پاس کر دے. تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے. ایگزامس ہو گئے فیبرری میں اور رزلٹ آئے گا اپریل میں، تو اپریل میں بندہ پاس ہوگا. اب ایک بندہ کہے میں جنوری میں پاس کر دیتا، یہ پریکٹیکل دعا نہیں ہے. اسی طرح جب ایک بندہ دعائیں مانگتا ہے تو رائٹ ٹائم جب صحیح وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے وہ وقت پر فراہم کرتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایک بندہ دعائیں مانگتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے پورے دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیوں میں بدل کر ہمیں دے دیتے ہیں. تو یہ پوائنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے. کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے. یہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں. اس کے اوقات الگ الگ ہے. اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو الگ الگ ٹائم پر اس کو قبول کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. تو ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. تو میں یہ بات بتلا رہا تھا کہ ہمیں وطر کی دعا، وطر میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، وطر کی نماز میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں تہجد کے پاس ہو یا پھر عام دنوں میں جو ہے ہم عشاء کے بعد دعا کرتے ہیں، تو اس کا دعا کا اہتمام بھی شور و گل سے کرنا چاہیے اور ہمیں یاد کرنا چاہیے. وطر کی دعا یاد کر لیں اور دعائیں کریں. اس سے بھی ہمیں بڑی فضیلت ملتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس رمضان المبارک میں اور آخری دہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مکمل کرنے کی کوشش کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے پیدا ہونے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سیرت ہے اس پر پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ خود یہ پریکٹیکل دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی ایک ایسی عظیم شخصیت کو پڑھنے سے. ایسی عظیم شخصیت کو پڑھنے سے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تم میں سے تمہارے لیے بہترین اگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم یہ بہترین شخصیت کی زندگی کو پڑھ لیں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری زندگی کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا؟ بے شک لا سکتا ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں یا پھر رمضان کے آخری دہا میں یا پھر جتنے بھی دن ہمیں بچے ہیں یا پھر تاخراتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد بہنوں سے اور ماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان کی سیرتوں کو پڑھیں جس سے خواتین اپنے گھر کے مسئلے مسائل زیادہ تر سلجھا لے سکتی ہیں. آج ہمارے گھر میں مسئلے مسائل زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک سولوشن رکھا ہوا ہے اور ہم اس سولوشن کو پڑھ نہیں رہے. سولوشن رکھا ہوا پڑھ نہیں رہے تو ہوتا یوں ہے کہ ہم مسئلے مسائل زیادہ پیدا کر رہے ہیں. ان کی سیرت سے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 14واں نقطہ یہ ہے کہ ہم اگلے سال کی پوری تیاری اور پلاننگ کریں. اگلے سال کی وہ دیکھیں گے تقدیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہمیں رکھے گا یا نہیں رکھے گا، پھر بھی ہمیں اگلے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جو 1 مہینے میں میں نے جو ٹریننگ لی ہے کیا میں وہ ٹریننگ کا اپلیکیشن اگلے 11 سال میں کر رہا ہوں یا اس سے چوک رہا ہوں. اگر ہم چوک رہے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان کو رسمی طور پر ہم نے رمضان کو گزارا ہے نہ کہ اس سے ہدایت ہم نے کچھ لی ہے. اگر ہم رمضان میں جتنی بھی ہم نے ٹریننگ لی ہے عبادتوں کے طور پر ہو یا پھر نمازوں کے طور پر ہو یا ذکر و اذکار کے طور پر ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کے طور پر ہو، جتنے بھی ہم نے ٹریننگ لی ہے ہمیں 11 مہینے اس پہ اپلیکیشن کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے، اپنے آپ میں محاسبہ کرنا چاہیے اپنے آپ میں کہ ہم نے قرآن مجید ہم نے رمضان المبارک کو رسمی طور پر گزارا ہے. ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم رحمانی مسلمان ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں نہ کہ ہم رمضان کے لیے کرتے ہیں.
کیا ہم رمضان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, روزہ رہتے ہیں, حج کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. مگر ہمارے عمل سے ایسا دکھ رہا ہے رمضان آنے پر ہم عبادتیں کرتے ہیں اور رمضان جانے پر جتنی سپیڈ سے عبادتیں شروع کریں اتنی سپیڈ سے ہی ہماری عبادتیں ختم ہوتی ہے. جتنی سپیڈ سے رمضان میں ہم مسجد کو آ کر عبادتیں کرتے ہیں, غیر رمضان میں ہم اتنی سپیڈ سے مسجد سے دور بھاگ جاتے ہیں. میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کر رہا ہے. وہ شخص جو اسلام کے تعلیمات سے دور ہے, جس نے اللہ کے احکامات کو اور قرآن مجید کے احکامات کو نہیں سمجھا, یا پھر سمجھنے سے چوک ہو گیا, یا پھر معصوم مسلمان, میں ان کے بارے میں کر رہا ہوں. میں دیندار مسلمانوں کی بات کبھی بھی نہیں کر رہا ہوں. جب میں تاکید کرتا ہوں, جب میں کچھ سجیشن سے ایڈوائس دیتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دینداروں کو ایڈوائس دے رہا ہوں یا پھر دینداروں کو سجیشن دے رہا ہوں. میں ان کے لیے ایڈوائزرز اور سجیشنز نہیں دے رہا ہوں. میں ان کے لیے کبھی بھی ایڈوائزرز اور سجیشنز دیتا ہوں جو اسلام سے دور ہے, معصوم ہیں, اسلام کے تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں, ان کے لیے کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے جتنی سپیڈ سے ہم رمضان میں نمازیں اور عبادتیں کرتے ہیں, اتنی ہی سپیڈ سے ہم غیر رمضان میں مسجد سے دور بھاگتے ہیں. اگر یہ کرتے ہیں کا مطلب ہم رمضانی مسلمان ہیں, نہ کہ ہم رحمانی. تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ رمضانی یا رحمانی؟ ہمیں رحمانی بننا ہے. اگر رحمانی بنیں گے تو ہی نجات ہے. رمضانی بننے سے کیا ہوگا؟ کیا ہم ایک مہینے کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم مہینے سے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا ہم رمضان سے متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا پھر رمضان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائٹنگیں لگتی ہیں ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ یا پھر ہم رمضان میں ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں, کیا ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ نہیں. ہم کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ہم قرآن مجید سے, ہم روزوں سے, اللہ کی عبادت سے, ذکر و اذکار سے, ہم ان سب چیزوں سے متاثر ہونا ہے, نہ کہ ہم پرٹیکولر رمضان کے نام سے, رمضان کے ورڈ سے. دیکھیے مثال کے طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو غیر مسلمان خوش ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں مسلمان چاہے رمضان میں مسلمان کتنا بھی غصے والا ہو, یا پھر فتنے فساد کرنے والا ہو, یا پھر لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو, رمضان میں تو نہیں کرے گا. ایک نان مسلم کو اتنا تو بھروسہ ہے. کیونکہ ہم رمضان میں بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کل سے رمضان شروع ہے, آج ہم لڑائی جھگڑا فتنے فساد سب کرتے ہیں. جیسے دوسرے دن ہم ملتے تو بالکل شریف, ٹوپی وغیرہ لگا لے کر, بالکل ہم کرتا پاجامہ پہن کر ہم شریف ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرافت ساری زندگی کر لیے تو کیا ہوا؟ ساری زندگی کر لے تو کیا دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. دنیا میں جتنا بھی دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ پورا بدل جائے گا. ویسٹرن میڈیا میں جتنے لوگ مسلمانوں پر تہمتیں باندھتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے اور اسلام ریلیجن دہشت گردی والا ہے, ان کا ذہن کھل جائے گا اور ان کا ذہن کھل کر لوگوں میں وہ بات پھیلائیں گے. اور جتنے بھی میڈیا والے جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کو پھیلاتا ہے, ان کی بات کو ہم ختم کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہم جو پہلی رمضان کے دن جتنے ہم مسلمان ہوتے ہیں, ہمیں ساری زندگی اتنے مسلمان رہنا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں دنیا کا نقشہ ہم بدل سکتے ہیں. ہم مسلمان یہ کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ یہ ہمیں اٹھ کر کرنا ہے. صرف ایک مہینے کی عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو پھر دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ طور پر ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. جتنے مسلمان بھائی میں یہ ہمارے بھائیوں کی, میرے بھائی ہے, اسی طرف سے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی ہے, نہ کہ میں تنقید کے طور پر کر رہا ہوں. میں انہیں جو ہے تعلیمات دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں جو رمضان میں جتنا تقوی بڑھاتے ہیں, جتنا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اگر پوری زندگی کر لے تو کیا ہوا بھائی؟ کر سکتے ہیں مگر شیطان کو دور کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لاؤ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. کیونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے چوک گیا تھا, مگر ہم انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ کے حکم کے خاطر ہم 5 وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو شیطان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو نہیں مان کر میں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا. یہ سرکش انسان جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, تو یہ ہم سے اسی لیے دشمنی کرتا ہے. تو اس کی چالاکی کو, اس کی دشمنی کو ہم سمجھیں گے, تب ہی ہم پوری زندگی ایک سچے مسلمان بن کر ہم پوری زندگی گزار سکتے ہیں.
تو یہی چند تعلیمات تھی. اور آخری ایک نقطہ بچا ہوا ہے, 15واں نقطہ یہ بچا ہوا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کریں. صدقہ اور خیرات کرنے سے ہوتا یوں کہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ ہر بات بتاتا ہوں کہ جو ہے نیکیاں ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے. تو دیکھیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں, صدقہ دے, صدقہ اور ہم خیرات کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی انسان صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے. اور ہم زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں کہ ہمارے قریب والے لوگ جو ہے, ہوتا یوں ہے کہ ہم زکوٰۃ کا جب سوچتے ہیں, خیرات اور صدقہ کا سوچتے ہیں, تو ہم دور کے بارے میں سوچتے ہیں, دور والے کے بارے میں, باہر کے بارے میں. ہوتا یوں کہ خاندان میں ہی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے, زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات لینے کے لیے, مگر ہم ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں. ہم دور کی سوچیں, دور کو بھی کرنا ہے, ایسا نہیں کہ خاندان والوں کو دے اور دور کو نیگلیکٹ کر دیں, اور دور والوں کو دے اور خاندان والوں کو نیگلیکٹ کریں. دونوں کو مینیج کرنا ہے. مینجمنٹ زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, ہر شعبے میں امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم جب بھی صدقہ, زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے ہمارے قریب والوں کو دینے کی کوشش کریں گے. تو یہی چند تعلیمات تھے, اور یہی 15 پوائنٹس جو میں نے بنائے ہیں, جو انشاءاللہ جو ہے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا پھر میں نے انٹرنیٹ پر اس کا ریسرچ کیا ہے, جس سے مجھے پوائنٹس ملے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے علاوہ اور 15 پوائنٹ ہو, یا پھر ان کے علاوہ اور 100 پوائنٹ ہو جس پر آپ عمل کرتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے. یہ جو ہے میں نے جو ہے اس کو ایک مین ہیڈنگ کے طور پر بتایا ہے. اگر آپ مین ہیڈنگ لے لیں گے تو اندر کا پورا میٹر اینڈ کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا. تو اسی طرح میں نے مین ہیڈنگ آپ کو دے دی ہے. تو اس کے اندر جتنے اعمال آپ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریے. اور دیکھیے یہ سب جتنا بھی ہم کرتے ہیں, ایٹ دا اینڈ ہم رزلٹ کیا چاہتے ہیں؟ اس دنیا کی شہرت, اس دنیا کی دولت, اس دنیا کا نام نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے اور خوشی سے کہے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے ساری زندگی اپنی ایک مسلمان کے طور پر گزاری ہے, جس نے ساری زندگی میرے احکامات کو مانا ہے, جس نے ساری زندگی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. اے میرے بندے جا, تیرے لیے یہ جنت ہے. انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی امید کرتے ہیں. اس چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. امید ہے کہ آپ سب ناظرین ان سب باتوں کو تنقید نہ لیں گے, بلکہ یہ ان باتوں کو آپ ایک جو ہے سجیشنز کے طور پر لیں گے, ایک ایڈوائس کے طور پر لیں گے, اور آپ میرے لیے اور تمام مسلمان امت کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. یہی چند باتوں کے ساتھ میں میر نظام علی خان آپ سے الوداع لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا, اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.